صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں نے الٹا ہاتھ ڈال دیا، کھانے کے برتن میں الٹا ہاتھ ڈال دیا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، فرماتے انس سیدھے ہاتھ سے کھایا۔ لوگ ڈانٹتے ہیں بچوں کو، ڈانٹو نہیں، بچوں کو بار بار ڈانٹنے سے بچے مرضی پی لیتے ہیں۔ بچوں کو پیار سے تربیت کرو۔ حسنین کریمین کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میرے سرکار نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا۔ انہیں نماز کا پابند بناؤ، 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھتے انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسلام بچوں کو مارنے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز کا پابند نہ ہو تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کو مار کر نماز کا پابند بناؤ۔ 7 سال میں حکم دو، 10 سال میں نماز مار کر پڑھنے کے لیے کہو۔ جب بالغ ہو جائے گا تو پھر اس پر نماز تو فرض ہو جائے گی اور نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اب بچے نمازی بنتے کیوں نہیں؟ 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ باپ خود ان کو مسجد نہیں لاتا، وہ خود نہیں آئے گا تو وہ کیا لائے گا؟ خاک لائے گا۔ باپ اپنی اولاد کو مسجد تک نہیں لاتا، جب وہ نہیں لائے گا تو بچے نہیں آئیں گے۔ وہ بازار لے جائے گا، پارک میں لے جائے گا، پکنک پر لے جائے گا، مسجد نہیں لائے گا۔ اے باپ تو بھی جہنمی بن رہے، اپنی اولاد کو بھی جہنمی بنا، اور قیامت کے دن یہی تیری اولاد ہوگی جو تیرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کلاش کون ہوگا، مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آقا فرماتے نہیں، کلاش اور مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوگی اور ان قریب اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ ایسے میں اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی مولا میں انصاف چاہتی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ خود نمازیں پڑھتا تھا، مجھے نماز کی تعلیم نہیں دیتا۔ سنی اجتماع میں آنے والوں تمہاری اکثریت نمازی، تم اکثر نمازی ہو، کیا تم اپنی بہن کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ شرماتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کو بھی نماز کی تعلیم دیتے ہو؟ یہاں تک کہ حکم ہے اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بند کر دو۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بیوی ایسی نہیں ہوگی کہ شوہر اس کے ہاتھ کا کھانا بند کر دے اور وہ نماز کی پابند نہ بنے۔ عورتوں کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا شوہر اسی کے ہاتھ کا کھانا کھائے اور اس کی تعریف کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ کا کھانا بند کر دو، عورتیں نماز کی پابند بنے گی تو وہ عورت کہے گی مولا یہ میرا شوہر ہے، یہ خود نماز پڑھتا تھا، اس نے کبھی مجھے نماز کی دعوت نہیں دی، آج میں نے نمازیں چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا، اب میں چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے دعوت، میں تو مجرم ہوں لیکن یہ بھی مجرم ہے۔ اللہ فرمائے گا تو چاہتی کیا ہے؟ تو کہے گی کہ میرے کچھ گناہ اس کو دے دیے جائے، میری کچھ نیکی لے لی جائے، اس کی کچھ نیکیاں مجھے دے دی جائے، میرے گناہ اس کو دے دیے جائیں۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف کا دن ہے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اس کو رخصت، وہ بھی جائے گی کہ بیٹا آ جائے گا، اللہ یہ میرا باپ ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے پاس ہے، یہ نمازی تو تھا، عبادت تو کرتا تھا، مجھے کبھی عبادت کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا میں مجرم تو ہوں لیکن مجھ سے بڑا مجرم تو یہ کہ اس نے کبھی مجھ سے کہا بھی نہیں۔ یہ کہے گا مولا میں اس کی کچھ نیکیاں مجھے دے دی جائے تاکہ کچھ تو نیکیاں میرے پاس رہے۔ اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے بیٹے کو دے دے گا۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، ساری نیکیاں لے جائیں گے، بعد میں ابھی بھی حقدار رشتے دار باقی رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو لوگ کہیں گے نیکیاں ختم ہوئی، ہمارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دو، ہمیں تو چھٹا کرو۔ تو جس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا عنقریب اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ورنہ یہی اولاد تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، ان کو مسجد لاؤ۔ تو مسجد تو ہم خود نہیں آتے تو ان کو کیا لائیں گے؟ دوسرا اگر بچے آ بھی جائیں تو مسجد کے ٹرسٹیوں کا اور مسجد کے مؤذنوں کا اتنا برا حال ہے کہ وہ بچوں کو مار مار کر کے مسجد سے بھگا دیتے، اور جب ان سے کہا جائے، اور کچھ بوڑھے
جو مسجد میں پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہمارے باپ کی جاگیر ہے، وہ بچوں کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے، بچوں کی آواز کم ہوتی ہے، ڈانٹنے والے بڈھوں کی آواز زیادہ ہوتی ہے اور نکال دیتے ہیں ان کو باہر، مار کے نکالتے، چلا کے نکالتے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آج یہ بچے جو مسجد میں آئے ہیں، اگر تم ان کو بھگا دو گے یہ جوان ہو کر کے پھر نہیں آئیں گے، تم بلا بلا کے تھک جاؤ گے، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے بچے اگر مسجد میں آتے انہیں آنے دو، مسجد میں نماز پڑھتے شور کرتے ٹھیک ہے، شرارت کرتے ٹھیک ہے، کس کا بچپنا شرارت سے پاک ہے؟ ان بچوں کو عادی بناؤ مسجد کا۔ لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پاگلوں سے اور بچوں سے مسجدوں کو بچانے کا حکم دیا۔ کون پاگل؟ جس کی عقل نہیں ہے وہ پاگل، اور کون بچہ؟ جس کو عقل نہیں ہے وہ بچہ۔ 4 سال کے 5 سال کے بچے کو عقل آ جاتی ہے، اس کو اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے کہاں پیشاب کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں بچوں کو آنے نہیں دیا جانا چاہیے تو پھر وہ کون تھا جو مسجد نبوی میں میرے نبی کی پیٹھ پر حالت سجدہ میں بیٹھ جاتا تھا؟ وہ بچہ ہی تو تھا۔ خدا کی قسم اگر اس حسین کو مسجد نبوی سے روک دیا جاتا تو پھر کربلا میں وہ حسین سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ارے نانا کے سجدے انہوں نے بچپن سے دیکھے تھے، وہی سجدہ تو کربلا میں جھکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی۔ بچوں کو روکو مت، اگر وہ پیٹھ پر بھی آ کر بیٹھ جائے تو شکر کرو کہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کا موقع مل رہا۔ تم بچوں کو مسجد سے باہر نہ نکالو، مسجد کے اندر آنے دو، انہیں سمجھاؤ آج شرارت کریں گے کل تمہارے برابر کھڑے رہیں گے، کل تمہاری صف میں کھڑے رہیں گے۔ آئیے بچے جیسا ماحول گھر کا دیکھتے ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں جس گھر میں باپ گالی نہیں دیتا اس گھر میں بچے بھی گالی نہیں دیتے۔ بچے گالی ماں سے سیکھتے ہیں، بچے گالی باپ سے سیکھتے ہیں۔ محلے میں بعد میں بچے جاتے ہیں، پہلے گھر میں تم گالی دینا بند کر دو، گھر میں تمہارے بچوں کی زبان پہ کبھی گالی نہیں آئے گی۔ تم اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو، اس رسول کے امتی ہو جس نبی نے فرمایا اگر تمہیں پستو کاٹ لے تو تم پستو کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ جو نبی پستو اور کھٹمل کو گالی دینے سے منع کریں، تم اپنی بیویوں کو